الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اسٹیج پر رونق افروز مصر کے عظیم شیخ فضیلت الاستاذ الدکتور محمد بسطامی محمد ابراہیم حفظہ اللہ ورعاہ اور دارالعلوم سینوا کے محتمیم گرامی قدر حضرت مولانا یعقوب صاحب، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں حضرت محتمین صاحب کا کہ جنہوں نے ہم لوگوں کو یہاں دعوت دی اور خدمت کا موقع دیا. اسی طرح اساتذہ جامعہ اور دارالعلوم سینوا کے نوشگفتہ پھول ہوں. چونکہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کا کافی بہترین نکات پر مشتمل ایک خطاب آپ کے سامنے ہوا، اور جو آپ کے خطبہ ہیں دینیات کے، حفظ کے اور عربی کے اتنے زبردست خطیب ہیں کہ جسم کے اعتبار سے تو وہ ابھی دو بالشت کے نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کی خطابت، ان کا انداز، ان کا اسلوب، ان کا لب و لہجہ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی ڈائس پر کھڑا ہونے میں ڈر لگتا ہے. کچھ مختصر سی باتیں خطابت کے عنوان سے آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ کو نفع کی بات مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نطق جو بولنے کی صلاحیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے خصوصیات اور اس کے امتیازات میں رکھی ہے. اسی لیے مناطقہ اہل منطق وہ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. حیوان تو سبھی ہے، اس دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں سبھی حیوان ہیں، لیکن ان کے اندر انسان میں اور جانوروں میں جو فرق منطق والے کرتے ہیں وہ بولنے کے اعتبار سے کہ حضرت انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، اور دوسرے جو اس دنیا میں پرندے درندے چوپائے ہیں وہ حیوان ناطق نہیں ہے. بولتے ہیں لیکن ایسی زبان نہیں بول سکتے جسے انسان سمجھ سکے. تو یہ نطق کی جو صلاحیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خاص طور سے ودیعت فرمائی ہے. اسی صلاحیت کو استعمال کر کے جب کوئی شخص خطاب کی شکل میں اپنے معافی زمین کو لوگوں کے سامنے ادا کرتا ہے، الفاظ کا جامہ پہنا کر اور ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ اور ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑ کر اپنے دل کی بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو اسے خطابت اور تقریر کہتے ہیں. اس خطابت اور تقریر کا تعلق جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں ہے، اسی طرح اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ بھی بہت خاص ہے. اس کی ایک مثال کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ موسیٰ تم فرعون کو دعوت دینے کے لیے جاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لغنت تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے دربار میں یہ عاجزی اور درخواست کرتا ہوں کہ فرعون جو کہ وقت کا ایک جابر بادشاہ ہے، اور اس سے پہلے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دے چکے تھے، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دربار میں کہا لا یکاد یبین، یعنی وہ صحیح سے اپنی بات بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، اپنے معافی زمین کو موسیٰ ادا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میرا بھائی ہارون هو افصح منی لسانا، اے اللہ ہارون کو نبوت دے دیجئے، اس لیے کہ اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، وہ مجھ سے اچھی تقریر کرتا ہے، وہ مجھ سے اچھا بیان کرتا ہے۔ جب ہارون میرے ساتھ میں رہے گا اور وہ دین کی ترجمانی کرے گا اور فرعون کے سامنے اپنی بات کو پیش کرے گا تو بات زیادہ مؤثر ہوگی۔ اس کی وجہ جو بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ افصح منی لسانا، کہ موسیٰ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، مجھ سے بہترین تقریر کرتے ہیں۔ دوسری اہمیت خطابت کی جو اسلام کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب لوگوں سے جب بات کرتے تھے، آپ کی خطابت، آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت، آپ کی جادو بیانی، قرآن کا معجزہ الگ تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی جادو بیانی کا جو معجزہ تھا کہ عرب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جادو بیانی، اس زبان کی قدرت اور اس افصح العرب کے بارے میں کوئی لفظ نہیں ملا، تو عاجز اور قاصر ہو کر قریش مجبور ہو کر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے۔ صرف یہی لفظ ان کو ملا کہ جادو ہے، جادو کے علاوہ ان کی ڈکشنری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فصاحت اور بلاغت کو بیان کرنے کے لیے کوئی اور لفظ ان کو نہ مل سکا۔ تو ان دو باتوں سے اسلام کے اندر خطابت کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، خطابت کا کیا مقصد ہے؟ تقریر سے ہمیں کیا ملے گا؟ پہلا مقصد یہ ہے تقریر کرنے سے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 7 ارب کی آبادی ہے، 7 ارب لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، اس میں تقریباً 2.25 ارب لوگ مسلمان ہیں۔ تو جو 2.25 ارب مسلمان ہیں اور باقی 5.25 ارب جو دنیا میں لوگ بس رہے ہیں، جو امت دعوت ہے، ان تک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو، قرآن اور حدیث کو پہنچانا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو تقریر کے اندر محنت کرنا، اس کی مشق کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو ایمانی کمزوری، جو عمل کے اندر جس طرح کی پختگی ہونی چاہیے، جیسے ایمان کے اندر مضبوط ہونا چاہیے، اس ایمان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے، اس میں کمی کی وجہ سے ہمیں جو 2.25 ارب کی آبادی ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بھی اس ایمانی حمیت اور غیرت کو ہمیں ابھارنے کے لیے بھی تقریر اور خطابت کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ 2 باتیں۔ تیسری بات، تقریر اور خطابت کی کیا ضرورت ہے اس زمانے میں؟ تو تیسری ضرورت یہ ہے خطابت کی دفاع اسلام۔ جب تک ہماری زبان صحیح نہیں ہوگی، ہمارے بولنے کا اسلوب صحیح نہیں ہوگا، بلسان قومی، لوگوں کی زبان میں، قوم کی زبان میں، سامنے والے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولنے کا طریقہ اور اس کی دلیل کو اپنی دلیل سے پیش کرنے کا طریقہ اور اسلام کی حقانیت کو پیش کرنے کا طریقہ، وہ صلاحیت اگر ہماری زبانوں میں نہیں آئے گی تو ہم کما حق ہو، اس دین کا حق اور اس قرآن اور حدیث کا ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ آج کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دفاع اسلام ہے۔ طرح طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات، حضرت عائشہ کی زندگی پر اعتراض، خلافت کے اوپر اعتراض، قرآن کے اوپر اعتراض، احادیث کے اوپر اعتراض، نظام اسلام کے اوپر اعتراض، حدود کے اوپر اعتراض۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 برس کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، دنیا سوال کرتی ہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اسلام میں عورتوں کو بھی اتنے حقوق ملے ہیں جتنے حقوق مرد کو دیے گئے ہیں؟ کیا دلیل ہے اس بات کی آپ کے پاس کہ اسلام کے اندر عدل اور انصاف ہے؟ اس طرح کے 50 سوالات اور چیلنجز جسے حضرت مولانا علی میاں صاحب کی زبان میں فکری ارتداد
اور الغزو الفکری کہا جاتا ہے. یہ فکری حملہ آج امت کے اوپر ہے. جب ہم اسٹڈی نہیں کریں گے، خطابت کے میدان میں تیار نہیں ہوں گے، تو پھر میرے بھائی ہم دفاع عن اسلام نہیں کر سکتے، ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. جب غزوہ احزاب سے قریش خائب اور خاسر ہو کر لوٹے اور قرآن نے بیان کیا لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر نہیں ملی، اور قریش کے ساتھ جو حامی قبائل تھے وہ بھی جب خائب اور خاسر ہو کر احزاب سے لوٹے تو فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد نبی میں جمع فرمایا اور بیان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں صحابہ کو فرمائیں کہ میرے صحابہ کان کھول کے سنو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب آج کے بعد قریش کبھی بھی مدینہ میں آ کر حملہ نہیں کریں گے، ان کی ہمتیں پست ہو چکی ہے. اور دوسری بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اب قریش تلواروں اور ہتھیاروں کی جنگ نہیں کرے گا، اسے تمہاری قوت بازو کا ادراک ہو چکا ہے، وہ تمہاری قوت کو پہچان چکے ہیں. اب قریش جب بھی تمہارے اوپر حملہ کرے گا تو وہ ہتھیار کی جنگ نہیں ہوگی، وہ تلواروں کی جنگ نہیں ہوگی، وہ توپ اور بندوق کی جنگ نہیں ہوگی، وہ جنگ ہوگی فکر کی، وہ جنگ ہوگی زبان کی. چنانچہ قریش اور اس کے حامی قبائل اب تمہارے سامنے جنگیں اور تلواریں لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ بڑے بڑے خطبہ اور شعراء کو تمہارے سامنے پیش کریں گے. تمہیں ان کا مقابلہ اگر کرنا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے تو تمہیں بھی ان کے مقابل میں اپنے شعراء اور اپنے خطبہ کو پیش کرنا ہوگا. تو اس جنگ کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور حضرت کعب بن مالک کھڑے ہوئے. یہ 3 شعراء اور رسول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء ہیں. حضرت حسان نے فرمایا اللہ کے رسول میں مقابلہ کروں گا. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا میں اپنے اشعار کے ذریعے ان کا مقابلہ کروں گا. حضرت کعب بن مالک نے فرمایا میں اپنے اشعار کے ذریعے ان کا مقابلہ کروں گا. اور ایک بوڑھے صحابی حضرت قیس بن ثابت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خطابت اور اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی زور بیان اور زبان کے ذریعے انشاءاللہ ان قریش کے منہ کو کالا کروں گا اور میں ان کا مقابلہ کروں گا. تو 3 شعراء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھڑے ہوئے اور 14 شاعر جو سب سے پہلے خطیب الاسلام ہونے کا لقب اس صحابی کو ملا ہے وہ حضرت قیس بن ثابت، اور انہیں خطیب الانصار بھی کہا جاتا ہے. جب یہ چاروں صحابہ جمع ہوئے تو پھر قریش کوئی بھی جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے نہیں جیت سکی. نہ وہ سرحدوں کی جنگ ہم سے جیت سکے، نہ مناظروں کی اور میدانوں کی جنگ جیت سکے. اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں معیار کے صحابہ کو تیار کیا، دونوں میدان کے صحابہ کو تیار کیا. سیف و سنان والے بھی وہاں پر موجود تھے اور خطابت و بیان والے صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے. جب سیف و سنان کی ضرورت پڑی تب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کی ایک جماعت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود تھی. اور جب تقریر و بیان کی ضرورت پڑی اور شعر و شاعری کی ضرورت پڑی تب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیارے اس میدان کے اندر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. تو آج اس میدان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. یہ تقریر کا جو میدان ہے، تحریر کا جو میدان ہے، شعر و شاعری کا جو میدان ہے، اس کا ثبوت ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں سے ملتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر لگوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے، ممبر رسول لگا ہے. حضرت حسان بن ثابت ادھر سے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کر رہے ہیں، آپ کی برائی بیان کرتے ہیں. ادھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار سرائی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں. دوسرا واقعہ، عرب کا ایک قبیلہ بنو تمیم جن کی خطابت اور جن کی فصاحت و بلاغت کے چرچے تھے، جن کی طوطی بولتی تھی، بنو تمیم نے کہا کہ ہم تم سے مقابلہ کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے خطبہ اور ادبا کو لے کر تمہاری محفل میں آتے ہیں اور ہم تم سے مقابلہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیے، ہمارے بھی صحابہ موجود ہیں، ہمارے پاس حسان ہے، ہمارے پاس عبداللہ بن رواحہ ہے، ہمارے پاس کعب بن مالک ہے. چنانچہ مناظرہ ہوا اور مقابلہ ہوا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اشعار میں اور خطابت اور تقریر کے ذریعے ان کو جواب دیا تو وہیں سے پورا قبیلہ قیس مشرف باسلام ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری فصاحت و بلاغت کا اور دین اسلام کے صحیح دین اور سچے دین ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہوئی کہ خطابت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اس کا ایک رول رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں کی زندگی میں زبان اور تقریر کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا معیار ہونا چاہیے آج کے زمانے میں تقریر کا معیار کیا ہو۔ ایک زمانہ تھا جس وقت ہندوستان کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد معیار سمجھے جاتے تھے، شورش کاشمیری معیار سمجھے جاتے تھے، محمد علی جوہر معیار سمجھے جاتے تھے، حضرت مولانا ابوالحسن علی الندوی معیار سمجھے جاتے تھے۔ ان کے جو کلام اور ان کی زبان کی جو ہم آہنگیاں تھی اور بلند بالا ان کی جو تعبیرات تھی اور بڑی بڑی محاورے اور بڑی بڑی ترکیبیں اور اشعار کے اندر ایک البیر انداز میں جب وہ خطاب کرتے جاتے تھے تو لوگ بالکل مست ہو کر ان کی زبان کی چاشنی میں ڈوب جاتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ لیکن آج اگر کوئی شخص مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر کرے، کوئی مولانا محمد علی جوہر کے بیان کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، کوئی شخص اگر آج کے زمانے میں حضرت مولانا علی میاں صاحب کا بیان کرے گا تو عوام یہ سمجھے گی کہ مولانا صاحب تقریر نہیں کر رہے بلکہ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو معیار بدل گیا۔ اس لیے ایک بڑے عالم نے فرمایا کہ اگر آپ کی بات سامعین سمجھ رہے ہیں تو آپ خطیب ہیں، اور اگر سامعین آپ کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ کی تقریر سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات، لہجہ اور اسلوب کیسا ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں سنا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب بیان شروع ہوتا اور فجر کی اذان کب ہو جاتی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، عشاء سے لے کر فجر تک بیان ہوتا اور لوگ اسی حالت میں بیٹھ کر سنتے رہتے۔ لیکن آج عشاء سے لے کر فجر کا زمانہ نہیں ہے، آج لوگ بہت مشغول ہو چکے ہیں، زمانہ بہت بیزی ہو چکا ہے۔ آپ کو وقت کا لحاظ کرنا پڑے گا، موقع کا لحاظ رکھنا پڑے گا، محل کا لحاظ رکھنا پڑے گا، کس جگہ پر کیسی بات، مخاطب کیسے ہیں، سامعین کیسے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ دلائل کا دور ہے، مواد کا دور ہے، کچھ بھی ہم لوگوں کے سامنے پھینکتے رہیں، کچھ بھی بات ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں، یہ زمانہ نہیں ہے۔ ساری دنیا کے ہاتھ میں موبائل ہے، ساری دنیا کے ہاتھ میں تحقیق کے آلے ہیں، تو اس زمانے میں اگر ہمیں اسلام کی صحیح ترجمانی کرنا ہے، صحیح بات رکھنا ہے تو خطیب کو مطالعہ کر کے آنا چاہیے، پورا مطالعہ ہو، بات کی تیاری ہو، دلائل کے ساتھ بات کرتا ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہو۔ اس لیے کہ جتنا علم آج کل ہمیں نہیں ہے اس سے زیادہ علم عوام کو واٹس ایپ اور موبائل کے ذریعے ساری باتیں ان کے سامنے آتی ہیں، تو ایسی روایات، ایسی تعبیرات، ایسی چیزیں ہماری بات میں نہ ہو کہ اس سے ہمارے نوجوان بھائیوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جن کی طرف حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے اشارہ فرمایا۔ آخری بات یہ ہے کہ اخلاص جو ساری چیزوں کی جڑ ہے، ورنہ ہندوستان کے کئی ایسے خطیب، ایک دور تھا ایک خطیب کا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے ہندوستان میں ان سے زبردست بیان سیرت پر کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک وقت میں ان کا چرچا تھا، سارا ہندوستان ان کا دیوانہ تھا، لیکن جب اخیر وقت آیا تو کوئی گھر کے برتن بیچنا پڑے تب جا کر انہوں نے اپنا علاج کروایا۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مقصد ہونا چاہیے خطابت کا وہ اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ پہلے جب امت کے مال بھر لیں گے اور بیان کرنے سے پہلے اکاؤنٹ میں جب پیسے آئیں گے تو پھر جب آخر وقت ہوگا تو کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں رہے گا۔ اور بہت بڑے مناظر اسلام ہمارے ہندوستان کے جن کا نام چلتا تھا آج وہ اس حالت میں اپنے گھر پر پڑے ہوئے ہیں تو کوئی پرسان حال نہیں۔ تو جو اخلاص والے ہوتے ہیں، از دل ریزت بر دل خیزت، جن کی دلوں سے جن کی باتیں نکلتی ہیں اور اللہ اور رسول کے لیے نہ کوئی ذاتی مفاد ہو، نہ اس کے پیچھے کوئی اپنا مفاد یا کوئی غرض، کوئی خواہش ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے کام لیتے ہیں۔ صدیاں گزر جاتی ہیں، لوگ تاریخیں بدل جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں کا نام نہیں بدلا جاتا۔ صدیاں ان لوگوں کی یاد کرتی ہے، لیکن جس شخص جو اخلاص کے ساتھ کام نہیں ہوتا تو مرنے سے پہلے ہی وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ شاعر کے اس شعر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مفلس جو اگر تن کی قبا بیچ رہا ہے، مفلس جو اگر تن کی قبا بیچ رہا ہے، واعظ بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔
मुखलिस जो अगर तन की हवा बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पर दुआ बेच रहा है, दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करें और उसके बाद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और उसके नाम पर मैदान में खड़े हो जाएंगे। तो जिस तरीके से कल सहाबा ने दीन का दिफा और तर्जुमानी की, आज इंशाअल्लाह इस जामिया के नन्हे मुन्ने नौनिहाल ये भी खड़े होंगे और सारी दुनिया में जाकर दीन का दिफा और तर्जुमानी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।